فرمایا جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جیسے ہی یہ شروع ہوتا ہے ہمیں اہل بیت اطہار کی یاد آتی ہے بالخصوص، اور الحمدللہ پنجتن پاک کے عاشقان جو ہیں وہ اور بھی چہکتے ہیں، عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، اور گویا ہر عاشق رسول زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ پنجتن پاک کی کیا شان ہے، اور پنجتن پاک میں شامل کون کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نانا حسنین، اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کی شہزادی، اور حسن و حسین، حسنین کریمین نیرین ظاہرین طیبین طاہرین قمرین منیرین شہیدین جلیلین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور یاد رکھیے جنت میں سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوں گے، اس کے بعد مولا مشکل کشا داخل ہوں گے، پھر حسن و حسین داخل ہوں گے، اور دائیں بائیں اور پیچھے ان کی اولادیں ہوں گی۔ جو پنجتن پاک سے محبت کرنے والا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، آپ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی، ان دونوں سے یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھی، ان کے والد مولا علی سے مشکل کشا سے محبت رکھی، ان کی والدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت رکھی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جو پنجتن پاک سے جنگ کرنے والے ہیں، مولا مشکل کشا سے، خاتون جنت سے، حسن و حسین سے، ان کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں اس سے صلح رکھوں گا۔ فرمایا میرے اہل بیت پر جس نے ظلم کیا، میری اولاد کے بارے میں مجھے اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہم سے بغض مت رکھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کا پیار کرنے والا رکھے، محبت کرنے والا رکھے۔ یاد رکھیے اہل بیت اطہار کی شان تو قرآن میں بھی بیان ہوتی ہے، جی ہاں، پنجتن پاک کی شان قرآن میں بھی بیان ہوتی ہے۔ پارہ 29 سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9 ارشاد ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ یہ آیت جو ہے
کس کی شان میں نازل ہوئی؟ تفسیر خزائن العرفان میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سید بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، سبحان اللہ، خلیفہ اعلی حضرت بھی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین شہیدین جلیلین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بچپن میں بیمار ہوئے تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے منت مانی، خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اور ان کی خادمہ سیداتنا فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی شہزادوں کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو شفا عطا فرما دی۔ اب مولا مشکل کشا خاتون جنت سیداتنا فضہ رضی اللہ تعالی عنہم نے 3 روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 صاع جو لائے، ایک صاع یعنی 4 کلو 100 گرام، تینوں دن پکایا۔ جب افطار کا وقت آیا ان روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں، ایک دن ایک مسکین آیا، ایک دن ایک یتیم آیا، ایک دن ایک قیدی دروازے پر حاضر ہوا، روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دی اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا۔ بھوکے رہ کر کہ خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اہل بیت اطہار کا جذبہ اثار، سبحان اللہ، 3 دن روزہ پانی رکھ کر اور افطار بھی نہیں، ہم تو ٹھنڈے شربت اور کباب، سموسے، میٹھے میٹھے پھل، گرما گرم کھانا، نہ جانے کیا کیا رکھتے ہیں۔ تو پنجتن پاک کا اثار دیکھیے، اپنی افطاری شکر گزاری کے لیے نہیں، بدلے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک بار مسکین کو روٹیاں دے دی، ایک بار یتیم کو دے دی، ایک بار قیدی کو دے دی۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ ایثار کیا۔ ایثار کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا۔ مدینے کی مچھلی امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور شان خاتون جنت یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کتاب تو سبحان اللہ، یہ ایام ہی ایسے ہیں تو اس میں پورا سال پڑھنی چاہیے، بالخصوص اس کتاب کو ان دنوں پڑھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی تربیت کے نتیجے میں دعوت اسلامی والے اہل بیت اطہار سے بہت پیار کرتے ہیں، الحمدللہ۔ دیکھیں کرامات شیر خدا امیر اہل سنت کا رسالہ، امام حسن کے 30 حکایات امیر اہل سنت کا رسالہ، امام حسین کی کرامات دیکھیں امیر اہل سنت کا رسالہ۔ تو پنجتن پاک کے تعلق سے تو خوب الحمدللہ یہاں امیر اہل سنت ان کی محبتیں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی پنجتن پاک کے سچے چاہنے والے، ان کو فالو کرنے والے بنیں، ان کے اخلاق کریمہ کو اپنائیں، ان کے ارشادات کے مطابق زندگیاں گزاریں، خالی زبانی دعوے محبت کے نہ کریں۔ ایثار، اب ایثار کیا کرنا ہے؟ زکات نہیں دیتے کتنے، قربانی نہیں کرتے، استطاعت کے باوجود حج پر نہیں جاتے، غریب بہنوں اور غریب بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے، غریب پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، غریب رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، اور یہاں تو ایثار کی بات ہو رہی ہے۔ اور سبحان اللہ، ایثار کرنے والے امام غزالی نے لکھا ہے بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے۔ اور کس لیے دی یہ خیرات کیوں کی؟ کہ وہ کہیں جزاک اللہ، وہ کہیں تھینک یو، شکریہ، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اس امید پر نہیں کہ میں بھی دوں گا تو مجھے بھی ملے گا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہم بھی جب کسی کو کچھ اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو پنجتن پاک
کی کیا شان و عظمت ہے، آئیے میں آپ کو مزید قرآن پاک کے آیت ترجمہ اور تفسیر نور العرفان سے کچھ اور مزید پھر مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ پارہ 25 سورہ شورا اور آیت نمبر ہے 23، اس کا ایک جز ہے۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان الله غفور شکور۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ مدینے کے صحابہ جنہوں نے مکی صحابہ کی مدد کی یہ کہلائے انصار، مددگار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخراجات مال کی کمی محسوس کی تو آپس میں مال جمع کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پیش کیا، آقا آپ کی بدولت ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، آپ کے اخراجات بہت ہیں، ہم یہ حقیر نذرانہ آپ کی بارگاہ میں لائیں، آپ قبول فرما لیں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ تو وہ مال رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپس کر دیا، سبحان اللہ۔ مگر قرابت کی محبت یعنی اسلامی قرابت کا لحاظ رکھو، مجھ سے روحانی قرابت روحانی کی بنا پر محبت کرو وغیرہ۔ اور مزید کیا ارشاد ہوا، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں لکھا، نیک کام سے مراد ہے محبت آل رسول، یعنی جو ان سے محبت کرے گا، پنجتن پاک سے محبت کرے گا، آقا کی آل سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے اور نیک اعمال کی توفیق دیں گے اور ایسے کاموں کی توفیق بخشیں گے جو طاقت انسانی سے باہر معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے نیک اعمال کی توفیق ملے گی جو عام طور پر انسان بجا لانے سے قاصر رہتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت یہ نیکی کی توفیق ملنے کا ذریعہ ہے۔ پنجتن پاک کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت نیکیوں کی توفیق ملنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی پڑھی سورہ شورا کی آیت نمبر 23، تو مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ فرمایا علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ سبحان اللہ، مسلمانوں پر واجب ہے کہ مولا علی سے محبت کریں، مسلمانوں پر واجب ہے آقا کی شہزادی سے محبت کریں، مسلمانوں پر واجب ہے کہ امام حسن مجتبی سے محبت کریں، مسلمانوں پر واجب ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجتن پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اور آیت تطہیر ہم نے پہلے بھی سنی، آئیے پھر سنتے ہیں۔
پنجتن پاک اور اہل بیت کی پاکی کا بیان خدا پاک بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ترجمہ کنز ایمان. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. یہ آیت پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا مشکل کشا، خاتون جنت امام حسن اور حسین اور اعلی حضرت کے برادر نے اس کو یوں نظم کیا: ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. جو اہل بیت اطہار سے بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بے باکی کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور مکتے میں کیا خوب فرماتے ہیں: بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجتن پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پنجتن کا غلام ہوں میں، تو پنجتن کا غلام ہوں. آئیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے